بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کی کیفیت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ابھی ہے ٹائم، تو تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں ابھی خشوع کے بارے میں۔ خشوع کا بھی ذکر آپ کے یہاں اشتہار کے اندر بھی ذکر ہے کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو۔ خشوع پیدا کرنے کے لیے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے بارے میں چند اصولوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ خشوع کیسے ہوگا پیدا نماز میں، اس کے لیے چند اصول۔ نمبر 1، پہلا اصول یہ ہے کہ ہم یہ جانیں، اس کا علم حاصل کریں کہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنا ضروری ہے جانتے ہیں، لیکن نماز میں خشوع ہونا چاہیے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ خشوع کا معنی نہیں جانتے۔ خشوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خشوع خا شین عین خشع سے بنا ہوا، اس کے معنی ہوتے ہیں پست ہونا، جھک جانا، نیچے ہو جانا۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے تو پورے طور پر، پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورا دل، دماغ، سوچ، فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا کر کے پڑھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے وہ مشہور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ روایت کون سی ہے؟ لمبی روایت میں وہ اتنا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تھا، اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوچیے اگر ہم اپنے اللہ کو دیکھ کر کے عبادت کریں تو کیسی عبادت کریں؟ تو ایسی عبادت کا احساس ہونا چاہیے، اتنا زیادہ خلوص، اتنا زیادہ لگاؤ، اتنی زیادہ توجہ، انہماک اور سوچ اس طرح سے مرکوز ہونی چاہیے کہ ایسے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نماز میں دیکھ رہے ہیں، عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی ایسا احساس اگر آپ کو نہیں پیدا ہو پاتا ہے، ہم سب کو نہیں پیدا ہو پاتا ہے کہ ہم ایسی عبادت پڑھیں اتنے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم اتنا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو کیسے ادھر ادھر ہاتھوں کو لے جائیں، کیسے ادھر ادھر تاک جھانک کریں، ہے نا، کیسے دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، کیسے اپنا دماغ، دل اور اپنی سوچ کو ادھر ادھر لے کر کے جائیں۔ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اصل میں احسان۔ اگر ہم کو، آپ کو یہ احساس اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو ہماری نمازوں میں خشوع بڑی اچھی طرح سے پیدا ہو جائے گا۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ خشوع کی کتنی ضرورت ہے۔ خشوع کا معنی وہی توجہ، اہتمام، غفلت نہیں، اور ادھر ادھر دماغ کو، دل کو لے جانا نہیں، پورا ذہن، دماغ، دل مسجد عبادت کے اندر لگا ہوا ہو، یہ ہے خشوع۔ تو ایک بات تو یہ کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ نماز نہیں مطلوب ہے، نماز خشوع کے ساتھ مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے پر مستقبل میں حالات کیسے ہوں گے اس کی بھی رہنمائی فرمائی تھی۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ الا من رحم اللہ، ہمارے کوئی بڑے ہوں، بزرگ ہوں، اللہ والے ہوں، ان کی نماز اللہ کے حق میں ایسی ہوتی ہو، ایک دم توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ورنہ عام طور پر حالت ہماری کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا ذہن کہیں اور، ہماری توجہ کہیں اور، ہمارا دل کہیں اور، ہے نا۔ سب سے زیادہ تو انسان کا دل کس میں لگا رہتا ہے؟ موبائل کی طرف۔ ہاں، کوئی میسج نہ آیا ہو، کوئی فون نہ آیا ہو، ادھر سلام پھیرا کہ موبائل نکال کر کے ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آخری سیکنڈ تک امام صاحب اللہ اکبر بول کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں، ہمارا کام ختم نہیں ہوتا۔ جب رکوع میں جانے کا وقت قریب آتا ہے تو ہم موبائل بند کر کے جیب میں رکھتے ہیں، اور دوران نماز بھی ہمارا دل نماز میں لگا رہتا ہے۔ جیسے سلام امام پھیرتا ہے فوراً موبائل کھول کر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری حالت ہے میرے بھائی، یہ ہماری حالت ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو
تو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نماز خشوع، اللہ کے نبی نے اس پر نشاندہی فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مستقبل میں نمازی مسجدوں کے اندر بہت سارے ہوں گے، فلا ترى منهم خاشعا، نمازی بہت دیکھو گے لیکن ان نمازیوں میں کسی کو خشوع کرنے والا نمازی نہیں دیکھو گے. فلا ترى منهم خاشعا، تم خشوع کرنے والا نہیں دیکھو گے. کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، آپ بھی کھڑے ہیں، فلاں 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 سب کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن خشوع والی نماز پڑھنے والا کوئی ہم کو دکھائی نہیں دے گا. اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اسے حالات آ جائیں گے، تو ہمیں خشوع کی تلاش کرنے کی کتنی ضرورت ہے. دوسرا، خشوع کیسے نماز میں پیدا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا جو اجر، صلہ، بدلہ عطا فرمایا ہے نا، جنت دے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، جنت کی وراثت ملے گی. ان بشارتوں کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھنا ضروری ہے. ان بشارتوں کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھنا ضروری ہے، تب ہم خشوع کر پائیں گے نماز کے اندر. اب اگر ہماری محبت لگی ہے مال سے، آفس سے، پارٹی سے، اور کلاس سے، اور دکان سے، اور تمام، یہاں جب دل لگا رہے گا، اس کی توجہ لگی رہے گی، تو کہاں نماز میں خشوع پیدا ہوگا؟ اگر ہم یہ توجہ دے لیں کہ نہیں بھائی نماز کو نماز کی طرح پڑھنا ہے، ابھی یہ موبائل سوئچ آف کر کے بند کر کے یہاں رکھو اور فارغ ہو کر کے اپنے آپ کا رشتہ اللہ سے جوڑو. بندوں سے رشتہ کاٹو، رشتہ کس سے جوڑو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑو. یہ ہم جانیں گے تو ہم خشوع کر پائیں گے. اللہ نے نماز پر اجر نہیں، خشوع والی نماز پر کامیابی کا اعلان کیا نا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں. صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والے مومن، بلکہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے مومن. تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، ہم یہ سمجھیں کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے سے ہمیں اجر و ثواب ملے گا. اور جب ہمیں پتہ رہے گا کہ نماز جیسے تیسے پڑھنے سے اجر نہیں ملے گا، بلکہ نماز کو خوشی کے ساتھ پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ بدلہ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا. تو ہم خشوع کرنے کی سوچیں گے اور خشوع پائیں گے. نمبر 2. نمبر 3، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری نمازیں بغیر خشوع کے ہمارے ثواب کو برباد کر دیتی ہیں. خشوع کے بغیر ہماری نمازیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بظاہر ہم گنتے ہیں، اتنی نمازیں، اتنے دن تک، اتنی رکعتیں گنتے ضرور ہیں، لیکن اس کا جو رزلٹ، نتیجہ، اجر، ثواب ملنا ہے، ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ اس نماز پر ثواب کتنا ملا ہوگا. ہم نے نماز گنا لیکن نماز پر ثواب کتنا ملا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی یہ دوسرا پہلو ہے. تیسری بات میں کیا چیز ہے کہ نماز میں اگر خشوع نہیں ہے تو ہمارا نقصان کتنا ہوتا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کو جانیں گے نقصان کتنا ہوتا ہے تو ہم خشوع کرنے کے بارے میں سوچیں گے. یہ سوچیں گے نا، اس میں محنت کر کے کیا فائدہ، یہ نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور کوئی ثواب بھی نہیں مل رہا. تو ہمیں فکر ہوگی کہ نہیں، نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یصلی، تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، ولا یکتب من صلاته الا نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها او سدسها او سبعها او ثمنها او تسعها او عشرها. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب اسے کتنا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کو 1/2 ملتا ہے، 50% ثواب ملتا ہے. 50% کیا ہوتا ہے؟ برباد. کسی کو ثلث، 1/3 ثواب ملتا ہے، 2/3 ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا وہ ربعها، اور کسی کو اپنی نماز کا 1/4 ثواب ملتا ہے. صرف 25% ثواب ملا، 75% ثواب کہاں گیا؟ وہی جو ہم کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، یعنی اپنے من سے جو کچھ ہم نے اپنی نماز کو ضائع کیا، اسی وجہ سے 75% ثواب چلا گیا. آپ نے فرمایا کسی کو 1/5 حصہ ملتا، 20% ثواب. ایسے آپ نے گناتے گناتے کتنا گنوایا؟ آپ نے فرمایا کسی کو 1/6 حصہ، کسی کو 1/7 ثواب، کسی کو 1/8 ثواب، کسی کو 1/9 اور کسی کو 1/10. یعنی 90% ثواب چلا جاتا ہے، صرف 10% ملتا ہے. کیوں بھائی؟ رکوع آپ نے قیام کیا کہ نہیں کیا، سورہ فاتحہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، تلاوت کی کہ نہیں کی، رکوع کیا کہ نہیں کیا، سجدے میں گئے کہ نہیں گئے، دوسرا سجدہ کیا، سب کچھ کیا کہ نہیں کیا، پھر ثواب کہاں گیا؟ ثواب کہاں گیا؟
जैसे तैसे नमाज पढ़ी हमने, खुशू नहीं था, हमारा रुकू बराबर नहीं, हमारा क़याम बराबर नहीं, हमारा सजदा बराबर नहीं है कि नहीं, हमारा दिल नमाज में लगा नहीं, इसलिए हमें उसका सवाब इस तरह से कम होता चला जाता है। खुशू के लिए ये तीसरा काम ज़रूरी है। खुशू के लिए चौथा काम क्या ज़रूरी है? चौथा काम ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि इसी पर इत्तिफाक करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। चौथा काम खुशू पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों का और आपके सहाबे किराम की नमाज़ों का मुताला करें। देखें अल्लाह के नबी की नमाज़ें कैसी होती थी, देखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम की नमाज़ें कैसी होती थी। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होते ज़ारो क़ितार रोते थे, रहमत की आयतें आती थी, अल्लाह से रहमत की दुआ करते थे, अजाब की आयतें आती थी, अल्लाह तबारक व तआला की अजाब से पनाह मांगा करते थे। ये तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरे तौर पर नमाज में इस तरह से इन्हिमाक, तवज्जो, इस तरह से है ना, पूरे तौर पर कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं ना, पूरे तौर पर लगे रहना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नमाजें, अल्लाह के नबी के सहाबा की नमाजें, और बहुत सारे नमूने हैं। अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या, उमर बिन ख़त्ताब का, इब्न अब्बास का, है ना, अम्मा आयशा का वाक़या। अल्लाहु अकबर, कैसी कैसी उनकी नमाजें होती थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, सहाबा ताबीन के वाक़यात पेश करो तो लोग समझते हैं कि भाई वो तो बात ही अलग थी, उनका तो मकाम ही अलग था, तो उनकी मिसाल आज पेश करके हम उनकी तरह तो नहीं बन सकते। तो इमाम बुखारी तो बात के हैं कि नहीं बात के, सहाबा में से तो नहीं है, ताबीन में से तो नहीं है ना। इमाम बुखारी को दौरान नमाज 17 मरतबा एक जहरीले जानवर ने डस लिया, लेकिन उनको एहसास तक नहीं हुआ। कैसी नमाज पढ़ रहे थे बताइए आप, कैसी नमाज पढ़ रहे थे वो। जंबूर ने कितनी मरतबा डसा? 17 मरतबा डसा, डंक मारा, और उन्हें कुछ एहसास नहीं। नमाज से फारिग हो गए। जब नमाज से फारिग होकर के बैठे तो उनके शागिर्दों ने देखा कि उनके पैर पर और हाथ पर 17 जगह जंबूर के डसने का निशान है। इमाम साहब ये क्या है, इमाम साहब ये क्या है, इमाम साहब ये तो पूरे जिस्म पर। कहा नहीं मालूम ये क्या हो गया। पता चला जंबूर नमाज के दौरान दाखिल हुआ, जिस्म पर चढ़ा, और जंबूर कोई कीड़ा डसने वाला जो है ना, डस लेता है, सूजन आ जाती है और सुर्ख हो जाता है, निशान बन जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी नमाजें देखो किस तरह से नमाज। तो वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू अख्तियार करने वाले हैं। तो खुशू के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, और बहुत सारे असबाब हैं जिसके ज़रिए से हम खुशू अख्तियार कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आखिरी चीज़ एक और सुन लें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना कि अल्लाह वो नमाज और वो इबादतें करने की तौफीक अता फरमा जो तेरी बारगाह में पूरे तौर पर कबूलियत पा सकें और उसका भरपूर अजर व सवाब हमें मिल सके। सबसे बड़ा सहारा आखिर में तो अल्लाह से दुआ है ना। हम बंदे हैं, गुलाम, हमें अल्लाह से मांगना है। क्यों अल्लाह के नबी कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती का। अल्लाह तो मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र करूं, अपना जिक्र करने पर, अपने को याद करने पर अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह अपना शुक्रिया अदा करने पर मेरी मदद फरमा। और क्या कहते थे, हुस्न इबादती का, तेरी खूबसूरत इबादत, हसीन इबादत, बेहतरीन इबादत करने की अल्लाह तबारक व तआला तो मुझे तौफीक दे, मेरी मदद फरमा कि मैं तेरी अच्छी तरह से इबादत कर सकूं। तो ये पांचवा काम है खुशू के लिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तू नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा, और खुशू के साथ, एहतिमाम के साथ, इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ दिल और दिमाग को अल्लाह नमाज में लगा करके नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ भी करना पांचवा सबसे अहम काम, बुनियादी काम है। हमें चाहिए कि हम खुशू के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और इन तमाम रास्तों को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ज़रूर हमारी नमाज़ों में खुशू आएगा, खुशू आएगा, और हमारी नमाज़ों में यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें भरपूर अजर व सवाब अता फरमाएगा। यही है मसला पेचीदा कि अगर सही मानों में इबादतें ना हों, सही मानों में इबादतें ना, कई मसले हैं ना हमारे यहाँ, तो क्वांटिटी क्वालिटी सबका मसला है। हम नमाज की पाबंदी में भी कोताही करते हैं, और कुछ पढ़ते हैं तो वो भी इखलास के बगैर, वो भी खुशू के बगैर, वो भी जैसे तैसे पढ़ते हैं। तो आप बताइए कि फिर क्या लेकर जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ।
کیا پیش کر رہے ہیں، کیا بھیج رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ بنیادی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری نمازوں کی پابندی ہو، عبادات کی پابندی ہو، اور معیار وہی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاک قبول کرتا ہے، ایک دم ساری چیزیں اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے۔ اگر یہی نہ ہوا، ہم نے گنتی گن لی، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، اتنے سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر قیامت کا دن آئے اور ہم سے پوچھ لیا جائے اور ہمارا حساب و کتاب ہو اور پتہ چلے کہ ہم نے برسوں نماز پڑھی ہے لیکن اس میں سے اتنی ہی نمازیں قبول ہیں یا اتنی نمازوں میں اتنا ہی پرسنٹ اجر و ثواب ملا ہے، تو اسی کو اللہ نے فرمایا نا کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جن کی محنت تو تھی لیکن وہ محنت دنیا ہی میں کیا ہو گئی؟ چلی گئی، اس کو کاؤنٹ نہیں ملا، اس کو جوڑا نہیں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب جو ملنا چاہیے تھا اسے نہیں ملا۔ تو ایک ہوتا ہے آدمی بدعت کی راہ پر چلتا ہے، تو بدعت کی راہ پر چل کر بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن بدعت کا کوئی چیز اللہ تعالیٰ قبول تو کرے گا نہیں، تو ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ لیکن ہم جو سنت کے راستے پر کرتے ہیں، ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نمازوں کا ثواب ہم سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کل قیامت کی دن ہم سوچ کے بیٹھیں کہ اللہ ہم کو 1000 نیکیاں دے گا، جبکہ نماز کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو 200 نیکیاں بھی نہیں مل رہی ہیں، تو بھلا بتاؤ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو نماز اور خاص طور پر خشوع والی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، سنت کے مطابق اللہ عز و جل اپنی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جو حصہ باقی بچا ہے نماز سے متعلق مسائل کا، وہ آخری مسئلہ ہے، وہ ہے نماز کی کیفیت اور نماز کا طریقہ۔ انشاءاللہ ہم اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک نماز پر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد جو وقت باقی بچے گا اس میں کچھ سوالات اگر ہوں گے آپ کے تو انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ھذا ما عندنا واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔